بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں ہم اپنے پروگرام کو لے کر آپ کی سیوا میں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے نسبندی وغیرہ کے بارے میں کہ نسبندی کرانے کے کیا احکام ہیں. نسبندی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ نسبندی کرانا اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور دین اسلام نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ تم بچوں کی کثرت سے نہ گھبراؤ، ان کو قتل نہ کرو، ہم جو ہے وہ تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. اور پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ نکاح کرو، نسل کو بڑھاؤ، قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر مباحات کروں گا اور فخر کروں گا، رشک کروں گا. اسی طریقے سے جو ہے ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ گربھ کو ٹھہرنے سے روکا جا سکتا ہے. دیکھیں یہاں پر غور کریں، گربھ ٹھہرنے کے بعد گرایا نہیں جا سکتا، یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے، چاہے اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے دوا کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے یا کسی آپریشن کے ذریعے. لیکن گربھ کو ٹھہرنے سے پہلے جو ہے وہ چند شرائط کے ساتھ جو ہم نے بیان کیے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر شوہر کی اجازت، بدن میں جو ہے وہ عورت کی کوئی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے. گربھ ٹھہرنے سے پہلے جو ہے وہ یعنی گربھ ٹھہرنے کو اگر روکنا ہے تو اس کے لیے کسی حرام کام سے، مثال کے طور پر نامحرم کا شرمگاہ کو دیکھنا یا نامحرم کا کسی بدن کے حصے کو مس کرنا جو ہے، ان تمام کاموں کو انجام نہ دینا پڑے تو کرایا جا سکتا ہے. البتہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دین اسلام نے نسبندی کو حرام کیا ہے اور دین اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، اور پیغمبر اسلام نے بھی کہا ہے کہ تناکحوا وتناسلوا، نکاح کرو اور نسل کو بڑھاؤ، تو پھر یہاں پر دین اسلام نے یہ مسائل کیوں پیش کیے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ گربھ کو ٹھہرنے سے روکا جا سکتا ہے. تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے، چنانچہ اس کے کامل ہونے کا اعلان ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین جو ہے وہ کامل ہو گیا ہے. غدیر کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. لہٰذا یہ دین جو ہے قیامت تک کے افراد کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے افراد کے لیے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ قیامت تک کے درمیان جو ہے وہ کس کس طریقے کے حالات، کیسے شرائط اور کس طریقے کے معاشرات اور سماج جو ہیں وہ اس دنیا سے گزرنے ہیں، کیا کیا حالات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش آنے ہیں. آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ عام طور پر کاروبار کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے. اکثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مثال کے طور پر خود اپنے انڈیا سے سعودی جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں، یا دوسری جگہوں پر جو ہے وہ امریکہ، لندن وغیرہ جو ہے وہ جاب کے لیے، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ خود ہندوستان میں مختلف شہروں میں جاتے ہیں. مثال کے طور پر میرٹھ ہی سے جو ہے وہ بعض لوگ دلی جاتے ہیں، بامبے جاتے ہیں، گوا جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، نوکری کے لیے، یا جو ہے وہ سرکاری نوکری جن کی ہوتی ہے ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ یا تو گھر پہ رہے یا اس کو ساتھ لے کر جائیں. گھر پہ رہے تو بیوی کے لیے مشکل ہے، ساتھ میں لے کر جائیں تو وہاں جو ہے وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں. اگر ایک بچے کی ولادت ہو، پھر جو ہے وہ کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہ کی جائے گربھ کے آگے،
गर्भ को ना रोका जाए तो दूसरे बच्चे की विलादत हो। मिसाल के तौर पर पैदर पे जो है वो 2 साल में 2 बच्चे, 3 साल में 3 बच्चे, और यहाँ पर जो है वो अकेला मर्द है, वो जॉब पर जाता है, अपने कारोबार के लिए जाता है, और ये जो है बीवी अकेली परेशान है, न वो अब बच्चों को देख सकती है, न अपने हाल को जो है वो सुधार सकती है। इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए, या ये कि इस ज़माने में जो है वो लॉन्ग टाइम जो है वो लोग स्टडीज़ करते हैं और ज़्यादा टाइम तक के लिए जो है वो, चूँकि कोर्सेज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको पढ़ने के लिए एक लंबे टाइम की ज़रूरत है। अगर इस दरमियान शादी करते हैं तो बच्चों की तरफ से मुश्किलात पेश आती हैं, शादी नहीं करते हैं तो जवानों की अपनी मुश्किलात हैं। तो ऐसी सूरत में अगर शादी की जाए और बच्चों की विलादत में जो है वो रुकावट की जाए, मिसाल के तौर पर एक बच्चा हो गया है, उसके बाद जो है वो चंद सालों के लिए जो है वो इस तरीके से काम यानी ये तरीक़ा अपनाया जाए कि गर्भ न ठहरे, ताकि जो है वो ख़ुद अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर ध्यान दे सकें और उस बच्चे की भी जो है वो सही से तरबियत और परवरिश हो सके। इन तमाम मसाइल को देखते हुए जो है दीन इस्लाम ने इन शराइत के साथ जो हमने बयान किए हैं इजाज़त दी है कि इंसान जो है वो गर्भ के सिलसिले में उसके रुकावट के बारे में जो है वो कोई तरीक़ा इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा इस मसले की यहाँ पर इसलिए ज़रूरत पड़ी है। ये गुफ्तगू जो है वो पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपके सामने की थी और अब भी जो है उसको उसके बारे में कुछ बयान किया है। अब हम आपके सामने दाढ़ी मुंडाने के बारे में जो है वो चंद मसाइल बयान करेंगे, बल्कि ये तमाम मसाइल जो हैं वो सवालात की शक्ल में हैं, यानी सवालात किए गए हैं, उनके हम यहाँ पर जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या दाढ़ी मुंडाना मशीन के ज़रिए से, आमतौर पर जो मोज़र आते हैं लाइट के ज़रिए से जिनको इस्तेमाल किया जाता है, क्या उस मशीन के ज़रिए से दाढ़ी मुंडाना दीन इस्लाम में हराम है या नहीं? ये सवाल क्यों पेश आया? इसलिए कि बाज़ लोग ये सोचते हैं कि दाढ़ी मुंडाना जो है वो सिर्फ़ ब्लेड के ज़रिए से हराम है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि दाढ़ी मुंडाना जो है वो चाहे ब्लेड के ज़रिए से हो या उस मशीन के ज़रिए से हो, एहतियात वाजिब की बिना पर हराम है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह किया गया है कि क्या जो मामूली और हाथ की मशीन होती है जिसके ज़रिए से बाल काटे जाते हैं, क्या उसके ज़रिए से दाढ़ी को 1 मिलीमीटर तक छोटा किया जा सकता है? 1 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। क्या इतना छोटा जो है वो दाढ़ी को किया जा सकता है? यहाँ पर फुक़हा फरमाते हैं कि एहतियात की बिना पर दाढ़ी इतनी होनी चाहिए कि देखने वाले जो हैं उसको दाढ़ी कह सकें, यानी कहा जाए कि हाँ इसने दाढ़ी रखी हुई है। तीसरा सवाल यहाँ पर यह है दाढ़ी के सिलसिले में कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो पूरी दाढ़ी नहीं रखते हैं, बल्कि जो है वो सिर्फ थोड़ी के नीचे जो है वो दाढ़ी रखते हैं, जिसको जो है वो आम तौर पर कहा जाता है फ्रेंच कट। तो क्या शरीयत इस्लाम में इस तरीके की दाढ़ी रखना जायज़ है या नहीं है? यहाँ पर जो है वो मसले में इख्तलाफ है और मैं दोस्तों से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने अपने मर्ज़ तक़लीद की तरफ जो है वो रुजू करें और देखें कि उनका फ़तवा क्या है। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि फ़्रेंच कट दाढ़ी रखना जो है वो जायज़ नहीं है, इसलिए कि दाढ़ी के कुछ हिस्से को मुंडाना ऐसा है जैसे कि पूरी दाढ़ी को मुंडा देना। लेकिन बाज़ दूसरे फुक़हा कहते हैं कि अगर किसी माशरे में फ़्रेंच कट दाढ़ी को भी दाढ़ी कहा जाता है तो ये भी जो है वो काफ़ी है और बाकी को मुंडा देने में कोई हरज नहीं है। यहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है, लिहाजा सभी हज़रात जो है वो अपने अपने मर्ज़ तक़लीद के फ़तवे की तरफ रुजू करें। अलबत्ता जो है यहाँ पर हमने जो ये कहा है कि पूरी अगर थोड़ी सी दाढ़ी को मुंडाते हैं तो पूरी दाढ़ी को मुंडाने के हुक्म है। यहाँ पर जो है मैं ये बात वाज़ेह कर देता हूँ कि आमतौर पर जो ख़त बनाया जाता है, यानी रुखसार पर जो है वो दाढ़ी के कुछ ऊपर से साफ़ करा दिया जाता है और इसी तरीके से गर्दन पर भी जो है वो थोड़ा सा हिस्सा साफ़ करा दिया जाता है, वो दाढ़ी की मिक़दार में शामिल नहीं है, बल्कि दाढ़ी की मिक़दार जो है वो उससे थोड़ा सा कम है।
جو کہ تقریباً اتنا حصہ ہوتا ہے، یعنی اتنے حصے کو آخر تک لے جائیں اور لے جانے کے بعد جو ہے وہ اس حصے کو داڑھی کے طور پر باقی رکھیں تو کافی ہے، باقی حصے کو جو ہے وہ باقی حصے کے بالوں کو جو ہے وہ منڈایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ اتنا حصہ ضروری ہے۔ اور جہاں پر جو ہے داڑھی فرینچ کٹ کو بھی سمجھا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ بعض فقہا کے نزدیک اتنا ہی کافی ہے، لیکن بعض فقہا کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ بہرحال اپنے اپنے مرجع تقلید کے فتوے کی طرف جو ہے اس مسئلے میں رجوع کریں۔ یہ داڑھی کے مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ البتہ میں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ داڑھی کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کو، جوانوں کو اور تمام ہی لوگوں کو جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معصومین علیہ السلام میں کسی کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ بات نہیں ملے گی کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ بزرگان میں بھی دیکھیں سبھی داڑھی رکھتے ہوئے چلے آئے ہیں، علماء جتنے بھی ہیں، لہٰذا جو ہے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے وہ داڑھی رکھنی چاہیے۔ دوستو، یہ داڑھی کے سلسلے میں پروگرام مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ چند مسائل اور بیان کریں گے ایک نئے موضوع کے بارے میں۔ ہم اب تک جو ہے وہ کچھ گناہوں کے بارے میں اور ان کے احکام اور مسائل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، یہ بحث ہماری تمام ہو چکی ہے۔ اب ہم چند متفرق مسائل کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، جن میں سب سے پہلا جو ہے والدین کے حقوق، والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، ماں باپ کا جو ہے کیا ادھیکار ہے بچوں کے اوپر، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پر جو ہے مسائل سوال اور جواب کی صورت میں، یعنی سوال کیے گئے ہیں ان کے جواب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا بچوں کے اوپر کتنا حق ہے، ماتا پتا کا بچوں کے اوپر کتنا ادھیکار ہے، کیا مستحب کاموں میں بھی جو ہے وہ بچوں کو روک سکتے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر بچہ غسل کرنا چاہتا ہے، مستحب غسل، تو کیا ماں باپ اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں، اور بچے پر جو ہے وہ رکنا ضروری ہے یا نہیں، واجب ہے یا نہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ والدین کا احترام کرنا ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ پھر فقہا فرماتے ہیں لہٰذا کوئی بھی ایسا کام انجام دینا جس سے والدین کو، ماں باپ کو اذیت ہوتی ہے، ایسے کام کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کام کو چھوڑ دیں، یعنی اگر کسی مستحب کام کے ذریعے سے والدین، ماں باپ کو اذیت ہو رہی ہے اور ان کا حق ضائع ہو رہا ہے اور ان کی نافرمانی کا سبب بن رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اس کام کو انجام نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہاں، واجبات میں جو چیزیں شریعت نے واجب کی ہیں، اگر ان کو ماں باپ انجام دینے سے روکتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، ایسی صورت میں جو ہے باپ کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا کے سامنے کسی کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ سب کے حکم پر حاکم ہے۔ اگر کوئی باپ کہتا ہے، اگر کوئی ماں کہتی ہے کہ بیٹا روزہ نہ رکھو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے سلسلے میں جب روزے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ماؤں کو جو ہے وہ بچوں پر بڑا رحم آ جاتا ہے اور بچوں کو روزہ رکھنے سے روکتی ہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے خصوصاً جو ہے وہ لڑکیوں کو کہ اتنی سی میری بچی ہے، کیسے جو ہے وہ روزہ رکھے گی۔ اگر واقعاً اس کے اندر جو ہے روزہ رکھنے کا قوت اور طاقت اور صلاحیت اور اتنی برداشت نہیں ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ بہت گرم دن ہے، بہت بڑا دن ہوتا ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بچی جو ہے ابھی اسی سال بالغ ہوئی ہے، 9 سال کی بچی ہے، جسم کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت کمزور ہے، طاقت اس کے اندر کم ہے، اور یہ جو ہے تحمل نہیں کر سکتی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں خود شریعت کہتی ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے اس پر فی الحال واجب نہیں ہے، یہ جو ہے بعد میں قضا کر سکتی ہے، یا جو ہے ایک مد کھانا ہر روزے کے بدلے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے اور اتنی برداشت بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ماں کو رحم آ گیا کہ نہیں ابھی میری بچی چھوٹی سی ہے یا میرا بچہ چھوٹا سا ہے، کام بھی کرتا ہے، روزہ کیسے رکھے گا، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اگر وہ منع کرتی ہے تو یہاں پر جو ہے والدین کا احترام اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن یہاں اس مسئلے میں ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔
دوسرا سوال یہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ بچوں پر ماتا پتا کی، ماں باپ کی کس حد تک اطاعت کرنا واجب ہے، اور کیا ماں باپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دادا دادی اور نانا نانی کی اطاعت کرنا بھی بچوں کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ فقہا جواب دیتے ہیں کہ ایسے کام کہ اگر بچہ ان کو انجام دیتا ہے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اگر ماں باپ ان کاموں کو انجام دینے سے روکتے ہیں تو بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کرے، اور جس طریقے سے ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے اسی طریقے سے دادا دادی اور نانا نانی کی بھی اطاعت بچے کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال وہ بھی بچوں کے بزرگوں میں شامل ہیں۔ لیکن ہم ایک بات یہاں پر پھر عرض کر دیں، وہی جو ہم نے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ ان کا احترام اپنی جگہ پر ہر صورت میں باقی ہے، لیکن ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے آگے نہیں آ سکتی۔ اگر وہ کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر ایسے موقع پر ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہماری گفتگو ہوگی محلے داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں۔ تب تک کے لیے آپ حضرات سے خداحافظی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين۔